عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اور الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اور یوں تو روحانی علاج، اوراد و وظائف ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، بڑی عمر کے جو افراد ہیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تو الحمدللہ عز و جل ان کے مسائل پر، ان کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کی پریشانیوں کے حوالے سے، ان کے معاملات پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی اور وہ بھی بزرگ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے مسائل پر بات چیت کریں گے، پھر آپ کے لیے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم ابتدا میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے آج کا روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی بہت سارے روحانی علاج ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی تو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، کبھی تعویذ بنانے کا الحمدللہ عز و جل آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو سناتا چلوں، پھر اس کے بعد سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیے شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ سے متعلق ایک دل کے گھبراہٹ، دل کی بیماریوں کے حوالے سے جی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا روحانی علاج اور استخارہ۔ آج ہم اس میں انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ سے متعلق علاج عرض کریں گے، جو کہ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بزرگوں کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ کر سیب پر دم کر لیجئے، اس کے بعد اس کو صبح نہار منہ کھا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کے امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی مریض اسلامی بھائی سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرے اسلامی بھائی جو صحیح قرآن پڑھے ہوئے ہوں، جن کے مخارج درست ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ سیب پر دم کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد انہیں نہار منہ مریض کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا شبیر بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل کی بیماریوں کے حوالے سے، دل کی تکلیف اور گھبراہٹ کے حوالے سے آج آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا۔ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح کی پرابلم یہ رہتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ان کے ساتھ یہ رہتا ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی بڑی عمر کے افراد ہیں اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہو تو یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا الحمدللہ عز و جل بتایا گیا۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پر دم کر لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا جو سیب ہے، یہ صبح نہار منہ آپ نے مریض کو کھلانا ہے، چاہے تو مریض خود اس وظیفے پر عمل کر لے، نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کر پھر یہ دم کیا ہوا سیب مریض کو کھلائے۔ انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، تکلیف دور ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔
یہ تو روحانی علاج ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ دل کے جو مریض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے شریانیں بند ہو چکی ہوں، دل کے والو بند ہو چکے ہوں، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کیجیے گا۔ اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم دل کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب پروگرام میں آپ کے کالز شامل کرنے کا۔ کالز شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بزرگوں کے پاؤں اور گھٹنے میں کافی درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بڑی عمر کے افراد کو یہ پرابلم رہتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے نا تو اب بڑی عمر کے ساتھ ساتھ آج کل کے جو نوجوان نسل ہے نا، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل اب دیکھنے میں آ رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ خصوصیت کے ساتھ بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ تو جی سلیم بھائی، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے اگر کسی کے جوڑوں میں، گھٹنوں میں، پیروں میں درد رہتا ہو، جسم دکھنا شروع ہو جائے؟ بلکہ میرا تو مشورہ یہ کہ آپ پورے ہی جسمانی درد سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی جنید بھائی، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری مساجد کے اندر بھی کرسیوں کی تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے تو مساجد میں کرسیاں نہیں ہوتی تھیں اور بڑے بوڑھے بھی، بزرگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیں، اللہ تعالیٰ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اب کرسی کی بات کی نا آپ نے، تو ناظرین کو ایک مشورہ میں دیتا چلوں جی کہ دیکھیں، کرسی پر نماز پڑھنے کا جو شرعی مسئلہ ہے نا، یہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ ضرور معلومات حاصل کر لیجئے گا کہ آیا ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم تو خیر اس پروگرام میں آپ کو روحانی علاج ہی بتائیں گے، وظائف بتائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن شرعی جو مسئلہ ہے، جو اس کی شرعی رہنمائی لینی ہے، وہ آپ نے دارالفتہ اہل سنت سے ضرور لینی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ بات چلی تھی کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ چلو خیر خواہی کے نیت سے ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ مشورہ دیتے چلیں، تو اس حوالے سے ضرور آپ رہنمائی یہ حاصل کیجیے۔ جی اب وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارے جنید بھائی نے فرمایا کہ کرسی پہ بیٹھنے کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی بھی حاصل کر لیں، تو چاہے اسلامی بہنوں یا اسلامی بھائی، دونوں کے لیے ایک جیسا ہی مسئلہ ہوگا۔ گھر میں اسلامی بہنیں بھی کرسی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتی ہوں گی، تو وہ بھی معلومات لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہترین روحانی علاج اور وظیفہ عرض کرتا ہوں ان اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو بزرگ ہیں اور جن کے جوڑوں یا ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیوں کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، اور جب کہیں کسی جگہ پر درد محسوس ہو تو یا مغنیوں ایک بار پڑھ کر درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ کب تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے؟ کتنے دن تک اس کی اصول شفا؟ جب تک درد رہے، ہڈیوں میں درد ہے تو اس کو پڑھتے چلیں۔ جی یہ وظیفہ بھی ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، اور دوسرا ایک مشورہ میرا اور قبول فرمائیے گا، وہ یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ بعض اوقات جسمانی ایسی کمزوری ہو جاتی ہے، اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں اور جسم میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، پھر وہ آپ کو دوائیاں لکھ کر دیں گے، ان دوائیوں کو بھی استعمال کیجیے گا۔ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ آپ کا چلتا رہے، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، بلال بھائی کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یہ ہمارے اعجاز بھائی نے میسیج کیا ہے، اعجاز نامی والدہ کا نام ہے کلثوم اختر۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، تو استخارہ بھی کیجئے کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ ایک تو یہ، اچھا ایک اور میسیج یہ آیا کہ سائرہ بانو بنت حوا، اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، بیماری بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا بیماری کے ہی معاملات ہیں، کیا آخر وجہ کیا ہے؟ آپ استخارے فرما لیجئے۔ جب تک ناظرین شامل کریں گے مزید ہم آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ میرا بزرگوں کے روحانی علاج سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی داماد اپنی بیوی کو بار بار لڑ کر گھر بھیج دیتا ہو تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو
آپس میں نا اتفاقی کے معاملات جن کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ وہ ان کے گھروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ماں باپ بوڑھے ہیں، اب ان کے لیے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ سلیم بھائی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں، اور جو انہوں نے جیسے اظہار کیا کہ داماد اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے تو داماد کے دل میں بھی ساس سسر کی محبت پیدا ہو جائے، سسرال والوں کی محبت پیدا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان بھی محبت پیدا ہو، اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ کیا پڑھنا ہوگا اس کے لیے؟ جی جنید بھائی، وظیفہ تو عرض کرتا ہوں میں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ناچاکی رہتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں گھر کے اندر امن و سکون ہم پا سکتے ہیں۔ جی جی ماشاء آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں میں۔ اگر بیوی شوہر کو تنگ کرتی ہو تو اس کے لیے بھی، اور اگر شوہر بیوی کو تنگ کرتا ہو اس کے لیے بھی، دونوں کے لیے آپ ارشاد دونوں کے لیے، کیونکہ بعض اوقات بیوی کی طرف سے جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ شوہر کی طرف سے جو ہے وہ بیوی کی طرف زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی دونوں طرف سے برابر یہ معاملہ چل رہا ہوتا کبھی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ جی جی یہ تو ہر گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر، اور ہو سکے تو قبلہ رو ہو کر، یا مانعو یا معطیو، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، ان کو صرف 20 مرتبہ آپ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل، محبتیں پیدا ہوں گی دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ اور بڑی پیاری بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ بہت سارے مسائل کا حل ہے قوت برداشت کر لیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں نا، تو نیت فرمائیں انشاءاللہ الکریم خاموشی کی برکت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو قفل مدینہ کی بھی نیت فرما لیں۔ نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے نا جنید بھائی، من سمتا نجا، جی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ الحمدللہ بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسج کیے تھے، اب انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ جی بلال بھائی استخارے ہو گئے؟ جی جنید بھائی ارشاد فرمائیے۔ استخارے کا فرمایا محمد اعجاز بن کلثوم اختر، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اور بزرگ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ جن کو اس طرح کا پرابلم ہو، ٹینشن ہو، بیماری ہو یا جسمانی کوئی تکلیف ہو، تو انہیں چاہیے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ تو یہ پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، صحیح، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا یابی حاصل ہوگی الحمدللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ اعجاز بھائی آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، بیماریوں سے حفاظت کے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے، تو ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسج تھا، سائرہ نام بتایا تھا، ان کی بھی اس طرح کے یہی مسائل جی تھے۔ جنید بھائی ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو انہیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے انہیں بھی شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ بلکہ یہ جو آپ نے بلال بھائی یہ وظیفہ بتایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا پاورفل، اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں مدنی چینل کے ناظرین یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات کہو: بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اچھا، یہ وظیفہ ایسا ہے اگر یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں اللہ کی رحمت. اللہ نہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، قرض داری کا معاملہ ہو. اب جیسے آپ نے بتایا کہ گھریلو ٹینشنیں ہیں، ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بہت اچھا چل رہا ہے. جنید بھائی، اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی بات نہ مانے اور رات کو دیر سے گھر آئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہو تو برائے کرم اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال چلائیے. پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال ہے جنید بھائی، عمر بڑھ رہی ہے لیکن نیند نہیں آتی، پلیز اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. نیند نہیں آتی، اچھا ایک وجہ اس کی یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں اتنا سو جاتے ہوں، دن میں اتنی نیند پوری کر لیتے ہوں کہ وہ رات کو نیند نہیں آتی ہو. اب رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں گے تو نیند نہیں آئے گی، ظاہر سی بات ہے پھر کروٹیں ہی بدلتے رہیں گے، بے چینی ہوتی رہے گی. تو اپنا ایک جدول بنائیں ہم کہ بھائی میں نے صبح فجر میں اٹھنا ہے، میں نے نماز تہجد میں اٹھنا ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، نماز فجر میں نے باجماعت ادا کرنی ہے، پھر اپنے ذریعہ معاش کے لیے جانا ہے، دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کرنا ہے، پھر اپنے گھریلو دیگر کاروباری اپنے معاشی مصروفیات کو پورا کرنا. یہ ایک ٹائم ٹیبل ہم بنائیں. تو جب ایک جدول کے مطابق ہم چلیں گے، ایک روٹین کے مطابق چلیں گے تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا. ایک مسئلہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم بس جب جو دل کرتا ہے اسی کام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. باقی بہرحال وظیفہ کیا ہے؟ مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سلیم بھائی، چلیں پہلے انہی کا مسئلہ کا حل ارشاد فرما دیں کہ نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بے چینی رہتی ہے. تو پرسکون، راحت والی، چین والی، سکون والی نیند آ جائے، اور ایسی نیند آئے کہ آنکھیں ظاہری آنکھیں بند ہوں تو دل کی آنکھیں کھلے مدینے پہنچ جائیں. سبحان اللہ. تو نیند آنے کا کیا وظیفہ ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ بعض اوقات دن میں زیادہ سو جاتے ہیں تو پھر رات کو پھر کیسے نیند آئے گی. اچھا، میں نے یہ سوچا کہ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے نیند نہ آنے کی، کہ بعض اوقات دن میں کچھ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ اس کی ٹینشن جو ہے نا کچھ اسلامی بھائی لے لیتے ہیں ذہن میں. جی اب وہ ٹینشن کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو وہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. پھر رات کو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، وہی بات ذہن میں ہو رہتی ہے اور پھر نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پہلی تو بات مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ٹینشن نہ لیں. جب بھی ٹینشن ہو وضو کر لیجئے، انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اور کسی کی باتوں کو اپنے دل میں نہ رکھیں بلکہ اس کو بھول جائیں. ایسی باتیں کہ جو ٹینشن کا سبب ہوتی ہیں، ماشاءاللہ یہ کر لیجئے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ان بزرگ کے لیے اور تمام اسلامی بھائیوں بہنوں کے لیے پرسکون نیند آنے کا ایک بہترین روحانی علاج، قرآن پاک کی جو آخری 3 صورتیں جس کو قل شریف بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں قل شریف آپ پڑھیے اور اس طرح ہاتھ پھیلا لیجئے جیسے دعا میں ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم. تینوں قل شریف پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور پھر اس دم کیے ہوئے ہاتھوں کو پورے جسم پر آپ اچھی طریقے سے پھیر لیجئے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں. یہی عمل 3 مرتبہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پرسکون نیند آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ اچھی طرح سو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا کال آئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ راتوں کو دیر دیر تک گھومنا پھرنا، برے دوستوں کی صحبت میں پڑے رہنا، اور طبیعت میں ایک ضد بچے کی پیدا ہو گئی ہے. تو ضد ختم ہو جائے، بچہ مطیع و فرمانبردار ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی جنید بھائی، بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں اور وہ گھر سے دور دور رہنے لگتے ہیں، اور ماں باپ جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا.
माँ बाप तो अपनी औलाद को उनके भले के लिए समझाते हैं। और याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप कभी दुश्मन नहीं हो सकते आपके जी। वो हमेशा आपके खैर ख्वाह रहेंगे। अपने माँ बाप की बात मानिए और कोशिश करके जब आपके माँ बाप कहें कि इतने बजे आ जाएं घर पे तो आप तशरीफ़ ले आइए। तो बहरहाल मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी ये वजीफ़ा है कि अगर ऐसे बच्चे जो नाफरमान हैं यानी आपकी बात नहीं मानते, तो जब ये रात को सो जाएं तो इनके सिरहाने खड़े होकर एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ इतनी आवाज़ से पढ़िए कि उस बच्चे की आँख ना खुले। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये तो तमाम ही हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन नोट फरमा लें, क्योंकि तकरीबन ये बच्चों के साथ घरों के अंदर ये मामलात रहते हैं। तो ये बच्चों को नेक बनाने का अमल है। अब चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बड़ों के लिए भी अमल किया जा बड़ों सकता के है लिए ना। भी। बड़ा भी अगर कोई जैसे नाफरमानी कर रहा है तो उसके लिए भी अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाहुल करीम नेक बन जाएंगे। अच्छा, अमल करने वाला भी फिर कोई नमाज़ी इस्लामी भाई होना चाहिए, है ना। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद तासीर पैदा हो जाएगी। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे मज़ीद आपके हम मैसेजेस। तो ये मैसेज आया है, नौशीन नाम है और बिनते ज़ोहरा बीबी, तो 2-3 साल से बीमार हैं और दिल का भी इनका मामला रहता है, दिल भारी भारी रहता है, दिल में तकलीफ़ रहती है और इस्तिखारा भी करें और इनके देखें क्या इनके साथ कोई रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला। ये एक और मैसेज है हसीब रज़ा बिन नुसरत परवीन। अच्छा, बच्चे के साथ मसला ये है कि ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, कहना नहीं मानता है, इस्तिखारा भी करें और कोई वजीफ़ा भी बता दें। तो इस्तिखारे इस हवाले से आप फरमा लीजिए, फिर वज़ाइफ भी इरशाद फरमाइएगा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स। जी चलाइएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज में मेरा ये सवाल है कि वालिदैन के दरमियान नाइत्तेफाकी चल रही है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक आपके घर को अमन व सुकून का गहवारा बनाए, माँ बाप के दरमियान, सब घर वालों के दरमियान आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए, इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद अता फ़रमाए। जी सलीम भाई, इस हवाले से क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे कि औलाद भी देख रही होती है कि माँ बाप आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अगर इस तरह की कैफियत हो तो अब क्या वजीफ़ा औलाद ऐसा पढ़े। अब औलाद के पढ़ने के लिए वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा कि औलाद कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़े कि माँ बाप के दरमियान मोहब्बतें पैदा हो जाएँ। जी जुनैद भाई, इसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन अमल मेरे शेख तरीक़त अमी अलैहिस्सुन्नत ने अपनी माया नाज तसनीफ़ मदनी पंसूरा में तहरीर फरमाया है। तो इन इस्लामी भाइयों को चाहिए और दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन के जिनके घर में इस तरह का अगर माहौल क्रिएट हो गया है कि माँ बाप के दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकी पाई जा रही है या घर के दीगर अफराद के दरमियान कुछ नाराज़ी या चपकलिश पाई जा रही है, तो इन सभी के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है या वदूदू, 1001 मरतबा पढ़कर घर में जो नमक आप इस्तेमाल करते हैं, और ये भी याद रखिए कि ज़्यादातर नमक आप वही इस्तेमाल करें जो पहाड़ी नमक कहलाता है ना, जिसको पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन नमक है और हमारे पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मिलता है। तो इस पहाड़ी नमक पर 1001 मरतबा या वदूदू पढ़कर दम कर लीजिए और फिर इस नमक को घर में अपने खाने वगैरह में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं मामूल के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से घर में मोहब्बत भरा माहौल कायम हो जाएगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर कहीं मसाजिद में और कहीं मदारिस वग़ैरह में दावत इस्लामी के शोबे रूहानी इलाज और इस्तिखारा के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे इस्लामी भाई मुकर्ररा वक्त पर बैठते हैं और आने वाले मरीज़ों का रूहानी इलाज फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है। तो इनको भी यही मशवरा है जिन इस्लामी भाई ने कॉल की है कि ये तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल पर चले जाएं और वहाँ अपना ये मसला बताकर तावीज़ भी हासिल कर लें और अपने घर की कार्ड भी करवा लें ताकि घर के मामलात अच्छे हो जाएं और आपस में मोहब्बत भरी फ़ज़ा कायम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अपना सलीम भाई, बहुत शानदार वजीफ़ा आपने इरशाद फरमाया, मुफीद मशवरे भी अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी मोहब्बतें पैदा हों तो ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें हासिल होंगी। और रूहानी इलाज के स्टॉल का जैसे आपको मशवरा दिया ना कि कार्ड का अमल करवाएँ, तावीज़ात अत्तारिया हासिल करें, तो मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी के तहत ये रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं
آن لائن بھی آپ تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل منگوا سکتے ہیں، گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی بلال بھائی ارشاد فرمائیے، ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا، نوشین نام تھا، بنت زہرہ۔ جی جنید بھائی، نوشین بی بی بنت زہرہ بی بی کا استخارہ کیا گیا۔ ان کا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اور اس طرح کے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین بزرگ ہوں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ حسیب رضا بنت نصرت پروین، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یا شہیدو 21 بار طلوع آفتاب سے پہلے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا شہیدو 21 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ اس طرح ضد کرتا ہے یا کہنا نہیں مانتا تو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مختلف مساجد کے اندر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنا مسئلہ بیان کر کے اپنے روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں، تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے، بڑے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور جو بڑی عمر کے افراد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، اور جن اسلامی بھائیوں کی کال شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہ گئے، آئندہ پروگرام میں کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ابتدا میں ہم شامل کر لیں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے تحت الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اور آن لائن روحانی علاج کے لیے بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں کہ الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمارے پاس آئی تھیں اور میسیجز بھی آئے ہیں، تو آئیے مل جل کر اس امید پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ پاک۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ پاک۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے یا اللہ پاک۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے یا اللہ پاک۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے
بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔